مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آئی ایم آصف معین. میری لاسٹ ویڈیو فرسٹ ایئر کامرس سبجیکٹ اکاؤنٹنسی اور ٹاپک بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے شیئر کی گئی تھی. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بینک ریکانسیلیشن کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کو کیش بک میں پلس اور مائنس، جبکہ بینک میں پلس اور مائنس کی جانے والی جو ٹرانزیکشنس ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ لسٹ آپ کو پرووائڈ کی تھی. بتایا تھا کہ کون سی ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ جو کیش بک میں بیلنس ایز پر کیش بک میں پلس کی جائیں گی، اور کون سی ایسی ٹرانزیکشنس ہیں جو کیش بک یعنی بیلنس ایز پر کیش بک میں مائنس کی جائیں گی. جبکہ بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ میں پلس اور مائنس کی جانے والی انٹریز بھی آپ کو شیئر کی تھی. لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انٹریز ہوتی ہیں ان کو یاد کر لینے سے ہمارا جو ہے بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ کا سوال فائنلی ایکول آ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دو طریقوں سے اسٹڈی کرتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کانسیپچولی سمجھتے ہیں کہ اس کو کہ آیا کہ ڈس آنر چیک ہے تو ڈس آنر چیک جو ہے وہ کیوں ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کو جو کسٹمر تھا اس نے جب کمپنی کو ان کے سامان کے حوالے سے پیمنٹ کی تو وہ پیمنٹ جو ہے چیک کی شکل میں کمپنی کو حاصل ہوئی. اب کمپنی نے جب چیک ریسیو کیا تو چیک ریسیو کرنے کے بعد کمپنی نے سوچا کہ اس کو کیش بھی کیا جائے. کمپنی نے بینک سے رابطہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ موصوف جو ہمارے کسٹمر تھے انہوں نے تو ہمیں جو ہے چیک باؤنس دے دیا، اور جس کا مطلب NSF چیک بھی ہوتا ہے جس کو ہم ناٹ سفیشینٹ فنڈ بھی کہتے ہیں. یعنی موصوف نے اپنے اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال ہی نہیں کی اور اتنے پیسے چیک پر لکھ دیے جتنے کہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں تھے، یعنی ناکافی تھے، انسفیشینٹ تھے. تو ایسی صورت میں بینک ظاہر ہے اپنی طرف سے تو پیسے مرچ کر کے دینے سے رہا. تو یہ صورتحال کمپنی کے لیے چیک کی کیش ہونے کے حوالے سے انسکسیسفل کنڈیشن بن گئی. تو ایسی صورت میں یہ کیش بک میں جو پیسے کمپنی کو نہیں ملے تو کیش بک میں یہ مائنس کر دی جائیں گی. تو یہ جو ہے کانسیپچولی NSF کی ایک میں نے ریزن آپ کو اسٹوری یا ہسٹری بتائی، یہ اس طرح ہوتا ہے. پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چیک جب پیسے ملے نہیں تو کیش بک میں مائنس کیسے ہو گئے، جب کمپنی کو ایک رقم اثر نو ملی ہی نہیں تو وہ مائنس کیش بک میں کیوں ہو رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کمپنی نے اس کو اثر نو بیلنس میں امیجینیشن کیا تھا. یعنی جو کیش بک کا جو بیلنس ہوتا ہے شروع میں اور بینک کا، ان میں وہ تمام پیسے امیجینیشن آ جاتے ہیں کہ جو کمپنی نے سوچے وہ ہوتے ہیں کہ کمپنی کا اتنا بیلنس ہوگا. پھر اس بیلنس کی جو سوچ و بچار جو ہوتی ہے وہ یقینی ثابت ہونے کے لیے یہ ٹرانزیکشن جو ہے نا اس کو کلیئر کرتا ہے کہ جو کمپنی کا سوچا ہوا ہو جاتا ہے تو وہ سامنے نظر آتا ہے، اور جو سوچا ہوا نہ ملنے کا سبب بنتا ہے، ناکامی کا سبب بنتا ہے، تو وہ کیش بک میں مائنس ہو جاتا ہے. تو اس طرح بیلنس میں سائڈ بائی سائڈ کہہ لیں یا ون بائی ون کر کے کچھ رقم بیلنس کے حوالے سے مل جاتی ہے اور کچھ نہیں مل پاتی. تو یہ اسی لحاظ سے کیش بک میں ہم مائنس کر دیتے ہیں کہ وہ ہم نے بیلنس میں پہلے سے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک پہلا طریقہ تھا کانسیپچولی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو کیز دے دی ان کیز کو آپ یاد کر لیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ سمجھے بغیر اس کو اگر کرنا ہے سوال کو، تو اس سوال کو سمجھے بغیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بس یہ سوچ لیں کہ NSF چیک کے حوالے سے کوئی بھی ٹرانزیکشن آ جائے تو آپ کو ان دا کیش بک سبٹریکٹ کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، لیس کرنا ہے. تو اس میں یہ ایک آسانی ہے کہ اس میں آپ کو اتنا سوچنا نہیں ہوگا، بس کیز کو یعنی ان ٹرانزیکشن کو یاد کرنا پڑے گا کہ کہاں پر یہ ایڈ ہوں گے اور کہاں یہ لیس ہوں گے. تو یہ دو طرح کے جو طریقے جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ صاحبان اختیار کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ جب اگر کوئی کانسیپچولی نہیں پڑھتا اور اس کو ڈائریکٹ لرن کر کے اس کو اگر سالو کرتا ہے تو ایک ٹائم پہ وہ آ کے کانسیپچولی جو ہے وہ طریقہ کار پر ہی سامنے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ دیکھ کے کر کے اس کو کرتے رہنے سے جو ہے وہ ایک چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم بات کریں بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ جب ایکول آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے.
سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے اس کا جو ایڈجسٹنگ انٹری ہوتی ہیں، ایڈجسٹنگ انٹری کے حوالے سے آج کی جو کلاس مینیج کی گئی ہے، اور اس ایڈجسٹنگ انٹری کے حوالے سے یہ بات ہوگی کہ ایڈجسٹنگ انٹری کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو آئیے ذرا ایڈجسٹنگ انٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایڈجسٹنگ انٹری اونلی جو ہے کیش بک بیلنس ڈپارٹمنٹ یا سائٹ کی یا وے کی بنتی ہے، جبکہ بینک کی نہیں بنتی۔ بینک کے نہ بیلنس کی انٹری بنتی، نہ بینک کے ٹرانزیکشن پلس مائنس، نہ بینک کا فائنل جو آنسر ہے ایڈجسٹڈ بیلنس، نہ اس کی ایڈجسٹنگ بنتی ہے۔ صرف اور صرف کیش بک کی بنتی ہے، وہ بھی کیش بک کی کون سی؟ کیش بک کے بیلنس کی بھی نہیں بنتی، کیش بک کے فائنل آنسر جو ایکول آتا ہے اس کی بھی نہیں بنتی۔ تو اونلی دو قسم کی کیش بک کی جو ٹرانزیکشن ہے ان کی انٹریاں بناتے ہیں ہم، ایک کیش بک میں پلس کی جانے والی انٹریز اور ایک کیش بک میں مائنس کی جانے والی انٹریز۔ اب اگر ہم فرض کریں کیش بک میں مائنس کی جانے والی انٹری کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر، ایک ہوتی ہے بینک پروفٹ، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے نوٹ ریسیویبل، ایک ہوتی ہے پرومیسری نوٹ کلیکٹڈ بائی دا بینک، ایک ہوتی ہے انٹرسٹ کریڈیٹڈ بائی دا بینک، ایک ہوتی ہے بینک ڈیویڈنڈ، بینک پروفٹ۔ تو مارک اپ کریڈیٹڈ، لیٹر آف کریڈٹ مارجن، یہ ساری جو کیش بک کی جو پلس کی جانے والی انٹریاں اگر ہم ایڈجسٹنگ بنائیں تو ان کے لیے ہم بینک کو ڈیبٹ کریں گے، یعنی جنرل کالم بنائیں گے پہلے، پھر ہم بینک کو ڈیبٹ کر دیں گے۔ یاد رہے کہ بینک وہ بینک نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ہم اس کی نہیں بنائیں گے، یہ بینک کیش بک کا بینک ہے۔ کیش بک میں بھی اپنا ایک بینک ہوتا ہے، یہ کیش بک کا بینک ہے، بینک ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ اس ریزن کو کر دیں گے جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ پلس کی انٹری بنا رہے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں ہمارے پاس جو کیش بک میں پلس کی انٹری ہے پرومیسری نوٹ کلیکٹڈ بائی دا بینک ہے، تو اس میں ہم بینک کو ڈیبٹ کریں گے اور پرومیسری نوٹ کلیکٹڈ کریڈٹ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کیش بک بیلنس میں ایک اور پلس کی انٹری جس کا ریزن ہے نوٹس ریسیویبل، تو اب اس دفعہ بھی ہم جو ہے بینک کو ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ نوٹ ریسیویبل کو کر دیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیش بک پلس میں جو بھی انٹریز ہوگی ان کے سب کے ڈیبٹ میں بینک آئے گا اور سب کے کریڈٹ میں ان کے ریزن آئیں گے جو آپ نے اپنے رجسٹر میں اپنے نوٹ بک میں جو شو کیے ہوں گے، وہ انگلش یا وہ ایکسپلینیشن یا وہ ڈسکرپشن یا وہ پارٹیکولر جو آپ نے بنایا تھا پلس کے سامنے، اس کو بینک کے نیچے کریڈٹ میں شو کر دیں گے۔ جبکہ اگر کیش بک کی مائنس کی انٹری ہوگی تو بالکل یہ اس کے برعکس بات ہوگی۔ آپ اس دفعہ کیا کریں گے، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو پارٹیکولرز، جو ایکسپلینیشن، جو ڈسکرپشن جو آپ نے کیش بک بیلنس کی مائنس کے سامنے جو ہے، یعنی بریکٹ والی جو انٹری ہیں ان کے سامنے جو ایکسپلینیشن دی ہوگی وہ آپ ڈیبٹ کر دیں گے اور جبکہ بینک کو کریڈٹ کر دیں گے۔ اب مثال کے طور پہ پرومیسری نوٹ پیڈ ہے، تو اب یہ انٹری تو آپ نے کیش بک بیلنس میں مائنس کی ہوگی، تو اس کی جواب کی جو صورت ہوگی، انٹری ہوگی، اس میں آپ پرومیسری نوٹ پیڈ ڈیبٹ کر دیں گے اور بینک کریڈٹ کر دیں گے۔ اسی طرح اگر بینک چارجز یا سروس چارجز جو کہ کیش بک میں مائنس ہوتے ہیں آلویز، ان کی انٹری ہوگی تو آپ سروس چارجز یا بینک چارجز جو بھی ہوں گے، مارک اپ چارجز یا کلیکشن چارجز، ان سب کو ڈیبٹ کریں گے اور بینک کو کریڈٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح کیش بک کے بینک ریکونسیلیشن کے ایکول پہلے پارٹ کے بعد جو ایکول آ جاتا ہے آنسر کیش بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کا، اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ایڈجسٹنگ کا ہوتا ہے جس کی ابھی ہم نے یہ آپ کو معلومات فراہم کری، یہ جو ہے ایڈجسٹنگ اونلی کیش بک پرپس پر مکمل ہو کے سوال پورا ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی کلاس میں لاسٹ ٹائم پڑھائے گئے بینک ریکونسیلیشن اسٹیٹمنٹ اور آج کی کلاس میں اس سے متعلق ایڈجسٹنگ انٹری اونلی ان دا کیش بک کو سیکھا ہوگا، اور یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ کیش بک کی صرف انٹری بنتی ہیں اور کیش بک میں پلس والی انٹریاں جو ہوتی ہیں ان میں بینک ڈیبٹ اور ریزن کریڈٹ ہوتے ہیں، اور جبکہ مائنس والی انٹری میں ریزن ڈیبٹ اور بینک کریڈٹ ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ شارٹ ویڈیو بھی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس یقین کے ساتھ اللہ کے حکم سے دوبارہ پھر ایک اور ویڈیو آپ کے لیے معلومات کے حوالے سے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پر آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائنز فراہم کریں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔